وزیر اعظم آفس نے اپنی ہی کفایت پالیسی کو رون ڈالا، انصار عباسی کی ہنگامہ خیز رپورٹ۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پوری حکومت کے لیے کفایت شعاری کی پالیسی منظور کرنے والا وزیر اعظم آفس اسی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اپنے ہی ملازمین کو اعزازیہ دینے میں ملوث پایا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم آفس نے مالی سال 2022-23 کے دوران آپریشنل اخراجات کے حوالے سے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل نہیں کیا۔ جب آڈٹ حکام نے وضاحت کے لیے وزیر اعظم آفس سے رجوع کیا تو مؤخر ذکر نے کفایت شعاری کے اقدامات اور باضابطہ انداز سے اعزازیہ کی ادائیگی کے معاملے پر جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ 15% کٹوتی کے حساب سے کفایت شعاری کے اقدامات کے عدم نفاذ کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 27/2/2023 کے فائنانس ڈویژن کے مراسلے کے پیرا 3 میں کہا گیا ہے کہ سرکاری میٹنگز اور ایونٹس میں کھانا ہو تو صرف ایک ڈش، جبکہ دیگر مواقع پر صرف چائے اور بسکٹ پیش کیا جائے گا۔ فائنانس ڈویژن کے پیرا 4 مورخہ 27/2/2023 کے خط میں کہا گیا ہے کہ تمام وزارتوں، ڈویژنوں، منسلک محکموں، ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں وغیرہ کے موجودہ اخراجات میں 15% کٹوتی یعنی سالانہ بنیادوں پر کی جائے گی۔ وزیر اعظم آفس کی انتظامیہ نے مخصوص ہیڈ آف اکاؤنٹس پر خرچ کیا۔ آڈٹ نے مشاہدہ کیا کہ انتظامیہ نے آپریشنل اخراجات کے حوالے سے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل نہیں کیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انتظامیہ نے اس ضمن میں کوئی جواب نہیں دیا۔ آڈیٹر نے فائنانس ڈویژن سے اضافی اخراجات کو ریگولائز کرنے کی سفارش کی ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں حد سے زیادہ اعزازیے کی بے قاعدہ ادائیگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فائنانس ڈویژن کے خط نمبر F.1EXP2 2022 مورخہ 27/1/2022 میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ وفاقی کابینہ کی منظوری حاصل کرنے تک کوئی فورم یعنی فائنانس ڈویژن یا چیئرمین اقتصادی رابطہ کمیٹی وفاقی حکومت کے ملازمین کو ایک مالی سال کے دوران ایک بنیادی تنخواہ سے زیادہ اعزازیہ دینے کی منظوری نہیں دے گا۔ وزیر اعظم آفس یعنی انٹرنل کی انتظامیہ نے مالی سال 2021-23 کے دوران اپنے ملازمین کو اعزازیے کی ادائیگی کے لیے 10,89,04,510 روپے کے اخراجات کیے۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ آڈٹ میں مشاہدہ کیا گیا کہ وزیر اعظم آفس کے ملازمین افسران کو اعزازیے کی مد میں سال میں 1 سے زیادہ مرتبہ رقم ملی۔ آڈٹ کا خیال ہے کہ ملازمین افسران کو سالانہ 1 سے زیادہ اعزازیے کی ادائیگی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو تفویض کردہ اختیارات کی خلاف ورزی تھی۔ اس حوالے سے آڈیٹرز کو انتظامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آڈیٹر نے فائنانس ڈویژن کے ملازمین افسران کو سالانہ 1 سے زیادہ اعزازیے کی ادائیگی کو باقاعدہ بنانے یا بے قاعدگی سے ادا کی گئی رقم واپس لینے کی سفارش کی ہے۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ میں وزیر اعظم آفس کی جانب سے مسابقتی انداز اختیار کیے بغیر دواؤں کی خریداری کے معاملے پر بے قاعدہ اخراجات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کے قاعدے 8 کے تحت تمام پروکیورنگ ایجنسیاں تمام موجودہ خریداری کے لیے مفصل منصوبہ بندی کا ایک طریقہ کار وضع کریں گی، جس کا مقصد پروکیورنگ ایجنسی کی ضروریات، اس کے دستیاب وسائل، ترسیل کے وقت یا تکمیل کی تاریخ اور فوائد یعنی جو مستقبل میں پروکیورنگ ایجنسی کو حاصل ہونے کا امکان ہے کا حقیقت پسندانہ تعین کرنا ہے۔ پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کے قاعدہ 1(12) میں کہا گیا ہے کہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ اور 30 لاکھ پاکستانی روپے کی حد تک کی خریداریوں کو پیبرا کی ویب سائٹ پر ضابطے کے ذریعے بیان کردہ طریقے اور فارمیٹ میں مشتہر کیا جائے گا۔ اگر پروکیورنگ ایجنسی کی طرف سے ضروری سمجھا جائے تو خریداری کے ایسے معاملات کو پرنٹ میڈیا میں بھی مشتہر کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر یعنی انٹرنل یعنی ڈسپنسری IB 912 کی انتظامیہ نے دواؤں کی خریداری پر 2020-23 کے دوران ہیڈ نمبر A03927 کے تحت 78,95,680 روپے خرچ کیے۔ آڈیٹرز نے مشاہدہ کیا کہ خریداری مسابقتی ماحول کو یقینی بنائے بغیر کی گئی۔ آڈیٹرز کا خیال ہے کہ سالانہ ٹینڈرنگ کے ذریعے مسابقتی نرخوں کا حاصل نہ کرنا پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کی خلاف ورزی ہے، جس سے غلط خریداری ہوتی ہے۔ اس ضمن میں انتظامیہ نے آڈیٹرز کو کوئی جواب نہیں دیا۔ رپورٹ میں بے ضابطگی روکنے اور فائنانس ڈویژن سے اخراجات کو ریگولائز کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔